علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام بیگ زبی فاطمہ ہارون ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، معنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ حبل اللہ سے مراد اللہ کا دین اور قرآن ہے۔ اللہ کی رسی کو تھامنے کا مفہوم ایمان اور اسلام کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم نے اسلام کی 5 بنیادیں اس چارٹ پر بتائی ہیں، جو زکوٰۃ، روزہ، حج، نماز اور توحید ہے۔ اسی طرح ہم نے ایمان کے 6 ارکان بھی اس گیم کے ذریعے بتائے ہیں، جو اللہ، اس کی کتاب، اس کے رسول، اس کے فرشتے اور یوم آخرت اور تقدیر کے اچھے برے فیصلے پر ایمان رکھنا ہے۔ کامل مومن وہی ہے جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسولوں کی حدیثوں پر برابر عمل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی حدیث اور اس کے رسولوں کی حدیثوں پر برابر عمل کرتا ہے وہی جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے ہم نے ایمان کامل کو اس جھاڑ پر بتایا۔ اسی طرح جو ایمان میں کمی کرتا ہے، جسے ہم ایمان ناقص کہتے ہیں، وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ اسے بھی ہم نے اس جھاڑ کے ذریعے بتایا۔ اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ جیسا کہ سورہ ہود میں ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سالوں تک اسلام کی دعوت دی، لیکن پھر بھی ان کی قوم نے اس کا انکار کیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے کشتی بنائی اور سارے اہل ایمان کو اس پہ سوار کیا۔ اس کے بعد اللہ کے عذاب یعنی سیلاب میں تمام اہل ایمان سارے کافر غرق ہو گئے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے فرعون کے لشکر سے اور ان کی چال سے بچاتے ہوئے دریائے نیل کے بیچ میں سے راستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم تو آسانی سے پار کر گئے، لیکن فرعون اور اس کی لشکر اس میں ہی ڈوب گئے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے مطابق دین اسلام شروعات میں کافروں کے مطابق مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، لیکن کافر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے بدر میں جمع ہوئے۔ اللہ کے مدد سے ہی 313 مسلمانوں نے 1000 کافروں کو شکست دی۔ ان 3 واقعات سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جو انسان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہے اس کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے اور وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ لیکن آج ہم نے اللہ کی رسی کو برائے نام تھاما ہوا ہے، جیسا کہ آپ اس ماڈل میں دیکھ سکتے ہیں کہ آج ایک مسلمان فرقوں میں بٹ چکا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہم پر عذاب تو نہیں پر طرح طرح کی مشکلیں نازل کر دی ہے۔ جس طرح آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ آج ایک مسلمان کو پردہ کرنے سے کس طرح روکا جا رہا ہے، اور آج فلسطین والوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں سے حکومت چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم غلامی کر رہے ہیں۔ ہم سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ تو پا رہے ہیں پر چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہے۔ اگر ہم ایک ہو جائے اور فرقوں میں نہ بٹے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی پائیں گے۔ آخر میں آپ سب کو ہماری ماڈل کی بناوٹ کے بارے میں بتانا چاہوں گی، جو بجٹ فرینڈلی کے ساتھ ساتھ ایکو فرینڈلی بھی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایمان کامل اور ایمان ناقص میں ہم نے ریئل پلانٹ کا استعمال کیا ہے، اور اس پر جو سانپ اور بچھو لگے ہوئے ہیں وہ بھی ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ اور جو آپ نے سمندر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہم نے یہاں فوائل پیپر کا یوز کیا، جیسے کہ نوح علیہ السلام اور بدر میں بھی جو آپ پہاڑ ہے وہ بھی یہاں تک کہ نیوز پیپر کا یوز ہوا ہے۔ اور یہ چارٹ اور وہ چارٹ بھی ہم نے ہینڈ میڈ ہے، اور جو یہ آپ کلاؤڈز دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہم نے ویسٹ باٹل کو ہی یوز کیا ہے۔ اور آخر میں آپ سب کے لیے ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، امید ہے کہ پسند آئے۔ Thank you. 6 pillar of Islam, 6 pillar of Iman، اور یہاں پہ ہم نے بس ایک چاہیے۔ ہم نے آپ کے لیے کچھ گیم بھی بنائے ہیں، آپ کھیلنا چاہیں گے تو؟ There is a correction. It is accept, not expect. Okay. So correct the meaning of. آپ گیم کھیلنا چاہیں گے؟ ہم نے ایمان کے ارکان وہ کوئز بھی رکھا ہے آپ سب۔
जजेस के लिए, ऑडियंस के आप लिए. खेल भी सकते हैं, नहीं चाहते क्विज अच्छा है, आप क्विज ये 6 पिलर्स ऑफ ईमान है, इसका पजल है. आप ये बॉक्स में से लेटर्स ले सकते हैं. वहाँ पर रेड बॉर्डर के लिए रेड पिलर रहेगा. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज हमारा टॉपिक था अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और फिरकों में ना बंटो, जो सूरह आले इमरान का आयत नंबर 103 का तर्जुमा है. जब हमें ये टॉपिक मिला तो हमारे ग्रुप वाले और इंचार्ज टीचर परेशान हो गए, पर जब हमने इसकी तफसीर पढ़ी तो हमें समझ में आया कि मुसलमान आज इतनी अबतर हालत में क्यों हैं. आज हमारे ग्रुप में 8 लोग हैं। आयशा, सना, सबा, हाजरा, सोलेहा, जुबी, सानिया, अस्मा। आज हमने सब ने मिलकर ये एग्जिबिट्स बनाए हैं और हमारे इंचार्ज टीचर शबाना मिस और एहतिशाम मिस, हम सब ने मिलकर ये एग्जिबिट्स बनाए हैं. और जब हमें दीन की नॉलेज मिली और आज का प्रेजेंटेशन करने से हमें हमारे दीन की नॉलेज में बहुत ही इजाफा हुआ है. थैंक यू. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सबसे पहले तो मैं अवामी गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल और मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने मतलब इतना बेहतरीन प्रोग्राम मुनक्किद किया, और उसके लिए मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि इस प्रोग्राम की मुनसिफी के लिए मुझे दावत दी गई. बहुत खुशी हुई यहाँ आकर. जो तमाम नुमाइश के लिए जिन चीज़ों को पेश किया गया था, बहुत बेहतरीन तरीके से चार्ट मॉडल्स के ज़रिए से उसे पेश किया गया. इतना कि हमें जजमेंट के लिए बहुत दिक्कतें पेश आईं, फिर भी हमने अपनी हद्दल मकदूर कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा जो है बेहतरीन चीज़ें वक्त की ज़रूरत हैं, उन चीज़ों का इंतखाब करते हुए हमने उनको मुंतखब किया है इनामात के लिए. और इस तरह के प्रोग्राम आज के वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है, क्योंकि समाज में बहुत सी बुराइयां तेज़ी से परवान चढ़ रही हैं. इसके ख़ात्मे के लिए वालिदैन को तरबियत देना लाजमी है, और इसलिए कि बहुत सारे वालिदैन जो हैं इल्म से महरूम हैं, और उन्हें इस चीज़ की तरबियत उनके लिए ज़्यादा लाजमी है. जो तालीम याफ्ता हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो भी इस चीज़ से फैज़याब हो सकें तो बहुत बेहतर है. और हम मतलब जजेस का, हम तीनों का ये ख़्याल है कि ये जो प्रोग्राम है स्कूल लेवल पर जो किया गया है, इसे मज़ीद बड़े पैमाने पर अगर अंजाम दिया जाता तो बहुत बेहतर होगा. ऐसी मतलब नेक ख्वाहिशात हैं मुस्तक़बिल के लिए कि आप इससे बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें. इसके लिए प्रिंसिपल सबिया अंजुम साहिबा की बहुत ज़्यादा और मैनेजमेंट की बहुत बहुत ममनून मशकूर हैं कि उन्होंने इतने बेहतरीन प्रोग्राम के लिए हमें जो है दावत दी है और हमें ज़हमत दी है. बहुत शुक्रिया. मैं अंसारी हिना यास्मीन, अंजुमन खैरुल इस्लाम जूनियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन कुरला. शुक्रिया.